بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا. آج مغرب سے یا کل مغرب سے ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کا مہینہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ زندوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں مل جائے تو ہم اس مہینے میں کیا اعمال کرنا چاہیے اور ان اعمال کے اہتمام سے اللہ تعالی ہمارے لیے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑا ہی فضیلت والا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فوقیت فضیلت کیوں ملی؟ رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کا کچھ حصہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سب رمضان کیسے گزاریں، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ الحمدللہ آج شعبان کی 29 تاریخ 1446 ہجری ہے۔ آج مغرب سے یا کل مغرب سے ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کا مہینہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ زندوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں مل جائے تو ہم اس مہینے میں کیا اعمال کرنا چاہیے اور ان اعمال کے اہتمام سے اللہ تعالی ہمارے لیے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فوقیت فضیلت کیوں ملی؟ رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کو نازل کیا۔ اپنا کلام قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، قرآن مجید میں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اللہ نے کہا تم میں سے جو آدمی رمضان کے مہینے کو پائے، اس انسان کو رمضان کا مہینہ مل گیا، اس کو چاہیے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ رمضان کے مہینے کے اعمال میں افضل عمل ہے۔ رمضان کے مہینے کا فضیلت والا جو عمل ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا چاہیے۔ بھائیوں، رمضان کے مہینے کی کتنی خصوصیات، بے شمار خصوصیات ہیں۔ ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے لیے 1 منٹ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، دنیا کو خیر باد کہتے ہیں اور آخرت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔
بھائیوں، جس مسلمان بھائی اور بہنوں کی زندگی میں جب یہ رمضان کا مہینہ آئے، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اس رمضان کے مہینے میں ہم جو عمل کریں گے، اللہ اکبر، اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی رحمت کا کیا کہنا۔ وہ انسان بڑا بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے کا انتظار نہیں کرتا ہے، رمضان کے مہینے کے تعلق سے دعائیں نہیں کرتا ہے، وہ انسان اتنا بڑا بد نصیب ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث آپ نے سنی، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، ہر زینے پہ آپ چڑھتے ہوئے آپ آمین کہہ رہے ہیں، آپ آمین کہتے ہوئے زینوں پہ چڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میرے پاس جبریل آئے تھے، میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا اس آدمی پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ انسان ہلاک ہو جائے، وہ انسان ناکام اور نامراد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ مل گیا، رمضان کا مہینہ مل گیا، اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروایا، اللہ سے معافی نہیں کروا لیا، اس انسان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جبریل آمین نے کہا، میں نے کہا آمین، اللہ تو قبول کر لے۔ رمضان کے مہینے کو پا کر جو انسان اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروایا، استغفار نہیں کرایا، اللہ سے معافی نہیں کروا لیا، وہ اتنا بد نصیب ہے، وہ اتنا ناکارہ انسان ہے۔ فرشتوں کے سردار جبریل نے بد دعا کی، اور نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین۔ بھائیو، وہ مومن اتنے منتظر ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے مل جائے، میری فیملی کے مل جائے، امت مسلمہ کے لیے مل جائے، کیا مگر بھائیو، سبحان اللہ، رمضان اتنا فضیلت والا ہے، اتنا رحمتوں، اتنی برکتوں اور اتنا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ صرف قرآن مجید ہی رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوئی، دیگر جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان آسمانی کتابوں کو بھی اللہ رب العالمین اسی رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اسے آپ اندازہ لگاؤ کہ رمضان کا مہینہ کتنا فضیلت والا مہینہ۔ دیکھیے، صحف ابراہیم آسمانی کتاب، اور رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئی۔ زبور کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، یہ آسمانی کتابیں، ان آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نازل کیا، اور قرآن مجید آخری آسمانی صحیفہ، آخری آسمانی کتاب، اللہ، اس کتاب کو اللہ رب العالمین 24 رمضان کو اللہ رب العالمین نازل کیا۔ بھائی، اب سوال یہ ہے، رمضان کا مہینہ اگر ہماری زندگی میں آئے تو ہم رمضان کے مہینے کو کیسے گزاریں؟ نمبر 1، رمضان کے مہینے میں سب سے پہلا عمل، ہم اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا ہے، خلوص اور للہیت کے ساتھ۔ ہم جو بھی عمل کریں رمضان کے مہینے میں اور دوسرے مہینوں میں بھی، جو بھی عمل، یہ خالص اللہ کے لیے۔ اگر اس عمل میں ریا، دکھاوا، شہرت ہو رہی ہے، اگر یہ نیت ہے، تو ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ سورہ بینہ میں اللہ نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسی بات کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے، ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں، ریا نمود سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا، ہم ہر عمل، ہر نیکی کے کام کے کرتے وقت ہم یہ سوچنا چاہیے کہ میرا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے کہ نہیں، کہیں میں شرکیہ کام میں تو ملوث نہیں ہوں، شرکیہ کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر حالت شرک میں رمضان کے روزے رکھ لیں، زکات میں، عمرہ کر لیں، جو بھی عمل کر لیں، تو شرک کی حالت میں جو بھی عمل ہو، اللہ اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت، اللہ نے کہا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نبی پر وحی نازل فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے،
آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی اسی بات کی ہم نے وحی کی، لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے آپ کے اعمال ضائع ہو جائے۔ یہاں پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے۔ شرک کی حالت میں اگر کوئی اعمال ہے، اللہ ایک پیغمبر کے عمل کو ضائع کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ہماری ان کے مقابل ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہم جو بھی عمل کریں اپنے عقیدے کو درست کر لیں، صحیح العقیدہ رہیں، توحید پر رہیں، اس کے بعد آپ روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، انفاق، جو بھی عمل کریں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہوگی۔ شرک کی حالت میں جو بھی عمل کرو اللہ اس عمل کو ضائع کرتا ہے۔ دلیل سورہ زمر آیت نمبر 65۔ تیسری بات، رمضان کے روزے رکھنا ہے، ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا۔ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد بھی ہے ایمان، حالت ایمان میں اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزے رکھیں، اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیا کریں گے بھائی، اڑوس پڑوس کے لوگ کیا بولیں گے، دوست کیا بولیں گے، ہاں رشتہ دار کیا بولیں گے؟ نہیں، ہم جو روزہ رکھیں گے ہمارے روزے رکھنے کی نیت ہے مجھے اللہ سے ثواب لینا ہے، مجھے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا مجھے حقدار بننا ہے۔ اس غرض سے اگر کوئی آدمی روزے رکھے اللہ ان کے روزے کو قبول کرتا ہے۔ ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کے بعد روٹھے ہوں کو منع ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، دشمنی ہے، بات چیت نہیں ہے کسی سے، لڑائی جھگڑے ہیں، جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں یہ روزے اللہ کے یہاں قبول ہوں، لیکن ایک کام ایسا ہے اس کام کی وجہ سے ہمارے اعمال، ہماری عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر پیر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر پیر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ ہر انسان کو معاف کر دیتا ہے جو انسان شرک سے اپنے آپ کو بچایا، شرک یا کام سے اپنے آپ کو بچایا اللہ اس کو معاف کرتا ہے، سوائے اس انسان کے جو دو آدمی آپس میں دشمنی کیے ہیں، بات چیت نہیں ہے، قطع تعلق ہیں، دوست ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، اگر ان دونوں کے درمیان اندر ہو گئی دوریاں ہیں صلح کر لو۔ نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ ان کو صلح کرنے دو، جب تک یہ صلح کر لیں اللہ ان کو معاف کر دے گا، اگر صلح نہیں کر لیتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں۔ روزہ ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، کسی سے بات چھوڑے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، کسی سے نفرت رکھے ہوئے ہیں، یہ عمل، یہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ روٹے ہوں کو منائیں تاکہ ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں قابل قبول۔ رمضان کا مہینہ ہم کیسے گزاریں؟ مسجد میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جو دروس ہوتے ہیں ان دروس میں ہم شریک ہوں، بعد نماز فجر، بعد نماز عصر، بعد نماز تراویح، یہ وقفہ یہ 5 منٹ 10 منٹ کا جو مسجد میں جو درس ہوتا ہے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسجد میں دروس میں شریک ہونے کے لیے آپ گھر سے، دکان سے آپ شریک ہو رہے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی مسجد میں دروس میں شریک ہو کر سکھانے اور سیکھنے کی نیت سے اللہ کے گھر مسجد کو جاتا ہے اس کو حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں جو دروس ہوتے ہیں یہ وقت گزاری کے لیے نہیں، یہ ہمارے علم میں اضافے کے لیے، ہمارے تقوی پرہیزگار، ہمیں متقی پرہیزگار بنانے کے لیے یہ دروس ہوتے ہیں۔ مکمل آپ کو حج کے برابر ثواب ملے گا، آپ مسجد کے دروس میں آپ شریک ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں؟ سحری کھا کے روزہ رکھیں۔ بعض لوگ سحری کھانے میں بڑی غفلت برتتے ہیں، وہ رات میں سوتے ہوتے تھوڑا کھا لیتے، سحری نے اٹھانا لگا، بہت نیند ہے مجھے، کھا لیا میں اب،
سحری کھایا کرو. پیارے نبی کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ. تم سحری کھاؤ, سحری کھا کے روزہ رکھو. سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے. ہاں بغیر سحری کی بھی آدمی کا روزہ ہو جاتا ہے لیکن برکت سے محروم ہو جاتا ہے. بغیر سحری کی بھی روزہ درست ہے لیکن وہ آدمی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا تم سحری کھا کے روزہ رکھو, یہ سحری کا کھانا برکت کا کھانا. رمضان کے مہینے کی روزوں کا خاص ہم اہتمام کرنا چاہیے. روزہ ہم چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ ارادہ کر لو 1 مہینہ مکمل میں روزے رکھوں گا. آپ یہ ارادہ کر لو, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے. روزے رکھنے کی نیت ثواب کی نیت ہونا چاہیے. روزہ رکھنے کی نیت یہ نہیں ڈائٹ کرتا ہوں بھائی, وزن بہت بڑھ گیا, بہت وزن ہو گیا, پیٹ آ گیا. المان والحفیظ. نبی کا فرمان ہے ایمان اور ثواب کی نیت ہے روزہ. آپ رمضان کے روزے رکھیں گے, سبحان اللہ, نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت کا دن ہوگا, یہ قرآن اور یہ روزہ آپ کی حق میں سفارش کرے. سبحان اللہ. آپ روزہ رکھتے ہیں, روزہ ایک شکل میں آئے گا. روزہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں سفارش کرے گا. آپ قیام کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تراویح میں روز ایک بار آپ سنتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, یہ قرآن بھی کل آئے گا اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے حق میں سفارش کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ کہے گا اللہ میں نے دن میں کھانے سے پینے سے نفسانی خواہشات سے اللہ اس کو روکے رکھا. اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر. قرآن قبول نہیں رہے گا تو قرآن کہے گا اللہ رات میں سوتا نہیں تھا, اللہ قرآن پڑھتا تھا, اللہ اس کی حق میری سفارش قبول. پیارے نبی نے فرمایا قرآن کی اور روزے کی دونوں کی سفارش اللہ قبول کرے. روزہ رکھنے والے خوش نصیب ہیں, قرآن پڑھنے والے, قرآن سننے والے یہ بھی بڑے خوش نصیب. رمضان کا مہینہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں نازل کیا تو یہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ. یہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ کیوں ہے؟ برکت والی کتاب نازل کیا. بابرکت کتاب کے نزول سے یہ مہینہ برکت ہوا. سبحان اللہ. اگر آپ رب کے کلام کو پکڑ لیتے ہیں, رب کے کلام سے محبت کرتے ہیں تو سبحان اللہ آپ کی زندگی کا کیا کہنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے. دیکھا ہی جاتا ہے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں, سحری کر لے ہوگا, دن بھر سونے کا ہے. روزہ آپ کو کاروبار سے دھندے سے نہیں روکتا. روزہ آپ کو دکان سے اور دوسرے کاموں سے آپ کو روکنے والا نہیں ہے. آپ برابر دکان جائیں گے, محنت کریں گے, آپ دکان کھولیں گے. آپ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا دن سو جائیں, سحری کر لے ظہر تک سو گے, ظہر کے بعد عصر تک سو لیے, اور عصر کے بعد آپ دسترخوان پہ اتنی چیزیں. اللہ ویسے رمضان کے مہینے میں تو روزی بہت وسیع ہو جاتی ہے, لیکن دسترخوان پہ اتنے قسم کے کھانے یہ بھی درست نہیں ہے. اب وہ سب کھاتے بیٹھیں گے, مغرب کی نماز چلے جاتی. دسترخوان پہ اتنی چیزیں رکھو جو ہم کھا کے سیراب ہو کے ہم مغرب کی نماز ہم جماعت سے پڑھ سکیں. اسلاف قرآن مجید کیسا پڑھتے تھے, ذرا 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیا ہم اس طرح قرآن سے ہماری عقیدت محبت ہے. پہلی مثال حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ, جو مفسر قرآن, محدث, مورخ, کیا اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, رمضان میں ڈیلی 1 مرتبہ قرآن مجید مکمل تلاوت کرتے. روزانہ 1 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت, 30 پاروں کی تلاوت حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ ڈیلی.
آپ یہاں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تراویح میں سنو بولے تو سن رہے نہیں. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کرتے. دوسری مثال امام شافعی رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے. کیا اللہ والے. امام شافعی رحمہ اللہ 60 مرتبہ قرآن مجید کا رمضان کے مہینے میں دور کرتے, تلاوت کرتے. تیسری مثال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ 8 دن میں ایک مرتبہ قرآن مکمل. یہ اکثر خواتین میں دیکھا گیا, سنا گیا, دیکھا گیا کہ مردوں سے کہیں زیادہ ہماری مائیں بہنیں قرآن مجید کی تلاوت یا تو مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کم سے کم ہماری خواتین قرآن کا دور کرتی ہیں. لیکن ان مردوں کا کیا کہنا, عورتوں پہ اتنا بوجھ, سحری میں وہ آئٹم بناؤ, افطاری میں وہ آئٹم بناؤ, وہ فلاں فلاں. جس طرح ہم اپنی آخرت کی ہم تیاری کے لیے ہم اعمال کر رہے ہیں, ہماری خواتین کے لیے بھی ضروری ہے ہماری خواتین کو بھی عبادت کا بھرپور موقع. آخری بات, تراویح کا اہتمام کریں. تراویح رمضان کے مہینے میں جو تراویح کی نماز, اس کا اہتمام کریں. پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پوری رات قیام کا ثواب. گویا آپ نے پوری رات عبادت کی. کیا کام کریں آپ؟ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی. نبی کا فرمان ہے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا. یہ اور بات ہے آپ دکان سے تھوڑا دیر سے آئے, جماعت ختم ہو گئی, آپ گھر میں پڑھ سکتے نماز. آپ گھر میں پڑھیں گے, آپ اس فضیلت کو حاصل کریں گے. جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے, تراویح کی نماز پڑھتا ہے, اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو آدمی رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے, اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے. کئی ایک اعمال بتائے گئے. بھائیو, رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں. دعاؤں کا اہتمام کریں. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں روزے کے احکام, مسائل, اس میں دعا کا تذکرہ ہے. دعا کا تذکرہ ہے. بھائیو, جو آدمی روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرے گا, اللہ رب کریم اس کی دعا قبول کرے گا. 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی. ان 3 آدمی میں وہ آدمی ہے دعوت الصائم, روزہ رکھے اور رکھا ہوا آدمی. روزے دار اگر اللہ سے دعا کرے, اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. رمضان کا مہینہ جب رمضان کی پہلی رات شروع ہو گئی, اللہ اکبر, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کا ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. ایک فرشتہ ونادى منادی, ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے نیکی میں آگے بڑھنے والے, دیر نہ کر آگے بڑھ. فرشتہ دوسرا اعلان کرتا ہے وہ یا باغی الشر اقصر, اے برائی چاہنے والے, اے بری نیت والے, اے برے کام کرنے والے, اب تو باز آ, اب تو باز آ جا. روزہ ہمیں تقویٰ دلا, روزہ ہمیں متقی بناتا ہے, نماز ہمیں متقی بناتی ہے, یہ عبادتیں ہمیں متقی پرہیزگار بناتی ہیں. روزے کا اہم ریزن کیا معلوم؟ تقویٰ. آدمی میں تقویٰ آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو. مکان میں ہو, دکان میں ہو, راستے میں ہو, معاملات کرتے ہو, تم جہاں کہیں بھی رہو, نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرو. روزہ ایسا عمل, تنہائی میں آدمی کو بھوک لگے تو کھا سکتا آدمی. روزہ ایسا عمل, تنہائی میں موقع مل گیا تو پانی پی سکتا آدمی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا روزے کا ثواب نہیں بتایا اللہ تعالیٰ, نماز کا ثواب ہے, زکات کا ثواب ہے, لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا. اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی, روزہ میرے واسطے میرا بندہ رکھا, میں اس کا بدلہ دوں گا. آپ لمیٹڈ 29-30 روزے رکھے, لیکن اللہ تعالیٰ ان لمٹ ثواب دینے والا ہے, ان لمٹ ثواب دینے والا. روزہ نہ چھوڑیں, روزہ نہ چھوڑیں. قیام اللیل کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنی زندگی کو چینج کریں.
جب ہماری زندگی میں تقویٰ آ گیا ہماری زندگی ایک منظم ایک مرتب زندگی بن جاتی. تقوی سے اگر زندگی خالی ہے بہت بڑا نقصان. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی زندگی میں اللہ بابرکت مہینہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے. اللہ بابرکت مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دینی دروس میں شریک ہو کر اپنے علم میں اضافہ کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرما. اللہ اعمال خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نقصانات سے پریشانی سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. اللہ جو مرحومین ہیں اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما دے. اللہ یہ رمضان ان کی زندگی میں نہیں ملا. اللہ ہماری صفوں میں تھے ہمارے گھروں میں تھے. اللہ ان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں ہے. اللہ وہ تجھ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرما دے. اللہ ہم بھی دنیا میں مختصر زندگی گزارنے والے اللہ تیرے پاس پہنچنے والے ہیں. اللہ آنے سے پہلے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وہم اکبر. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.